بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم سول سرونٹ کے ایڈورس ریمارکس کے بارے میں کچھ اپنے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سول سرونٹس کو دوران ملازمت بعض اوقات ایڈورس ریمارکس یا ایڈوائزری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بتائیں گے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ رپورٹنگ آفیسر کا کیا کردار ہوتا ہے، ACR کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور اسی طرح رپورٹنگ آفیسر، کاؤنٹر سائننگ آفیسر، ان دونوں کا کیا کردار ہے۔ ان کا اگر بائسڈ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ جو 1996 SCMR پیج 256 ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم بتائیں گے کہ ایویلویشن سول سرونٹ کی کس طرح ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح دیکھتے ہوئے یہ جو ایڈورس ریمارکس، اس کی انٹیگریٹی، اس کی ایفیشنسی، اس کے کنڈکٹ کے بارے میں جو ریکارڈ کی جاتی ہیں، تو اگر وہ اس کی کمیونیکیشن بیونڈ پرسکرائبڈ پیریڈ آف 90 days ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ ناظرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈورس ریمارکس جو کسی سول سرونٹ کی سروس کے دوران ریکارڈ کیے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس کی ریپریزنٹیشن کرنی پڑتی ہے، اور اگر یہ ایڈورس ریمارکس خطرناک حد تک پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اپیل میں جانا پڑتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ایڈورس ریمارکس کمپیٹنٹ اتھارٹی نے لکھے ہیں یا انکمپیٹنٹ اتھارٹی نے لکھے ہیں۔ تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کے ریمارکس تو آگے قانونی پروسیجر میں جائیں گے، لیکن انکمپیٹنٹ اتھارٹی کو فرام دی ویری سٹارٹ چیلنج کر کے ختم کرایا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی کی پروموشن رکی ہوئی ہے، ACR یا تو شارٹ ہیں یا پروموشن اس وجہ سے روک دی گئی ہے کہ کوئی ریمارکس اس کے اگینسٹ آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے پروموشن نہیں روکی جا سکتی، کیونکہ یہ ریمیڈیل ان نیچر ہیں۔ یہ ایڈورس ریمارکس ریمیڈیل ان نیچر ہیں، اس کی وجہ سے ترقی نہیں روکی جا سکتی۔ ڈیفرمنٹ آف پروموشن جو ہے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، وہ بھی نہیں روکی جا سکتی۔ اگر ریمارکس ریکارڈ کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایڈورس ریمارکس جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک شخص کی 36 سال کی سروس ہے اور اچانک اس کے خلاف 2 ایڈورس ریمارکس آ گئے ہیں، اور وہ بھی کسی میٹیریل سے سپورٹ نہیں ہوتے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کی پروموشن روک دو یا اس کو ملازمت سے کمپلسری ریٹائر کر دو۔ تو اس طرح سروس ٹرائبیونل نے اس قسم کے ریمارکس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا۔ ایکسپنکشن آف ایڈورس ریمارکس، اگر کوئی ایڈورس ریمارکس آ جاتے ہیں، ریکارڈ میں اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر بھی اس کو ایکسپنج کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں انکوائری بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی سول سرونٹ کے خلاف کوئی شکایت آ گئی ہے اور اس شکایت پر پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہے، تو سول سرونٹ جو ہے یہ دیکھے گا کہ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے، کیا یہ ایڈورس ریمارک جو کمپلینٹ کی وجہ سے اس کے خلاف آ رہے ہیں اور جو انکوائری ہو رہی ہے، تو کیا یہ شکایت جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سروس ٹرائبیونل میں، اور کورٹ ایسی انکوائری کا آرڈر جو ہے وہ بھی ختم کر سکتی ہے۔ پھر رپورٹنگ افسر کے لیے گائیڈ لائنز دی گئی ہے کہ وہ باعث نہ ہو، آپس میں سول سرونٹ اور رپورٹنگ آفیسر ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ ہوں، اور پھر یہ کہ یہ سفیشینٹ مٹیریل ہو تو ایڈورس ریمارکس جو ہے وہ دیے جائیں، ورنہ وہ نہ دیے جائیں۔
اگر 30 دن کے اندر رپورٹ نہ کی جائے تو اس کے بھی کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر مٹیریل کے بغیر ایڈورس ریمارکس ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مٹیریل نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ریمارکس غلط ہیں، یہ ایڈورس ریمارکس نہیں بلکہ ایڈوائزری ہے۔ اس سلسلے میں آنریبل سپریم کورٹ نے 2004 SCMR پیج 164 میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اس قسم کی ایڈوائزری یا ایڈورس ریمارکس اس میں کیا فرق ہے۔ ان حالات میں سروس کا جو اس قسم کے ایڈورس ریمارکس کا جو نوٹس ہے وہ بھی ٹائم سے دینا چاہیے۔ یہ کاؤنسلنگ والی بات جو ہے یہ ڈائریکٹری ہے، یہ مینڈیٹری نہیں ہے، لہٰذا ایک سول سرونٹ کو ہمیشہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ اس کی سروس ٹھیک چل رہی ہے یا اس میں ایڈورس ریمارکس آ گئے ہیں تو اس کے لیے اسے ریمیڈیل میئر جو ہیں وہ بر وقت ایڈاپٹ کرنے چاہیے۔ اپنی ACR کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے۔ تو 3 ماہ اگر کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کی پوسٹنگ ایک پرٹیکولر پلیس پہ نہیں رہی تو وہ بھی جو ACR تحریر نہیں کر سکتے، کیونکہ 3 مہینے سے جو اوپر ہوں گے وہ تحریر کریں گے۔ تو ناظرین، اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے ایڈورس ریمارکس کے بارے میں جو معلومات تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔